تو ماں کیا کرے, کیسے ان کو دین پر عمل پیرا کروائے؟ بڑے اہم سوال ہے اور بڑی زبردست مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں دین پر ہوں اور میرے بچے دین پر نہیں ہیں. سوال ابھرتا ہے کہ بچے دین پر کیوں نہیں ہیں؟ کہیں کوئی ایسا گیپ رہ گیا ہے, کوئی ایسی بات ضرور ہے. مجھے ضرور سوال کرنا ہے کہ کیا ماں اپنے بچوں کی دوست ہے؟ ٹھیک ہے, دینداری نہیں, لیکن ایک جنرل تعلق ان کا ہے آپس میں, محبت کا تعلق جو ماں اور بچے کے درمیان ہونا چاہیے. کیا ماں اور بچے کی کوئی فرینڈشپ, کوئی تعلق داری, ماں کو اس بات کا احساس ہے ان کی کیا تکالیف ہیں, وہ کن جو ہے وہ کلچرل شاک سے گزر رہے ہیں, وہ کس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں, کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, کس طرح کی ذہنی انوائرمنٹ میں, شعوری انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ان کے دوست کیسے ہیں, ان کے باقی معاملات کیسے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمیں رک کے اپنے طرز عمل کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھی ماں کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. ماں کے بارے میں ہم نے دیکھا, ابھی ینگ مدرس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ فیل کیا, اور پھر ہم کچھ اولڈ ایج مدرس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بچوں کو بھی فیل کیا کہ ہمیں ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے وقت دیا اور لمبے عرصے تک خدمت بھی کی, لمبے عرصے تک ان کے ساتھ لگی رہی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کو بدل دیا. اصل میں یہ انڈیکیشن ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ کی کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, کمیونیکیشن گیپ ہے. بچے نہیں بتا پاتے کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں اور ہمیں کیا پرابلمز ہیں, کیا مجبوریاں ہیں, کیا ذہنی رکاوٹیں ہیں, کیا ہمارے بیلیف کا پرابلم ہے, اور کیا ہمارے یعنی ماحول کی وجہ سے ہمیں ہرڈلز فیل ہوتی ہیں. دیکھیں, اگر تو کہیں کمیونیکیشن گیپ ختم ہو تو بچے بتائیں, اور ماں باپ اس گیپ کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خود دور کریں یا یعنی لوگوں کی ہیلپ لے لیں, ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یعنی آپس میں یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ بچے شیئر کر رہے ہوں, تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ بس پھینکتے رہتے ہیں, نماز پڑھ لو, اچھا کھانا کھا لو, فلاں کام کر لو. یعنی ایک بہت زیادہ ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اخلاص ہے, محبت ہے, لیکن بہت زیادہ ہم شاید ایسا رول پلے کرتے ہیں جس میں ہم انہیں صرف گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں, یہ کرو, یعنی تھوڑا امپوزڈ بیہیویئر ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم نے ان سے یہ فلاں کام سارا دن کروانے تھے اور ہم نے کروا لیے, تو شاید ان کی تربیت ہو گئی. تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ تربیت نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ان کو انسانی سطح پہ رہ کے, میں یہ کہتی ہوں اسلامی سطح پر برابر نہیں ہے نا, تو انسانی سطح پر ضرور دیکھنا چاہیے. تو انسانی سطح پر رہ کے دیکھیں, خوشیاں غم سانجھے ہیں, تو ماں کہے گی کہ ہاں میں نے ان کی خوشیاں اور ان کا غم اپنا لیے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے بچوں کے غم اور بچوں کے کنسرنز کیا ہیں. دور اتنی جلدی, اتنی تیزی سے بدل رہا ہے, تو اس بارے میں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچے کس کرائسس کا شکار ہیں. تو ان پہ رحمت کا معاملہ کریں گے, ان کو تھوڑی سپیس دیں گے اور ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. کل یو ایس سے ایک ماں کا فون تھا, اور مطلب ان کے گھر والوں کا بھی, تو یعنی عجیب صورتحال تھی. ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ماں کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی اور ایک مقام تک پہنچایا, میرا سارا سسرال میرے ساتھ تھا, اور بچی بڑی اچھی تھی, بہت یعنی بچی کے معاملات ہمارے لیے بڑے آئیڈیل بچی تھی, اس اعتبار سے کہ باقی کے بچے سب اس کو فالو کرتے ہیں. اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں, وہاں جس جگہ وہ پڑھنا چاہتی تھی, جب بھیجا تو صورتحال فرق ہو گئی. بچی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی, بچوں سے بھی بڑوں سے بھی, لیکن بالآخر یہ ہوا کہ بچی نے یہ کہا کہ ماں نے کہا کہ اب آپ آؤ گی تو آپ کی شادی کرنے فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں فلاں, تو بچی نے انکار کر دیا. اس کے بعد بچی نے پرسوں فون کر کے انہیں کہا کہ میں سنڈے کو آپ سے فون پہ بات کروں گی, اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے کیونکہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ماں کا دل پھٹ رہا ہے, گھر والوں کا دل, یعنی پوری فیملی اس وقت وہ صف ماتم بچھائے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا.
मतलब आप ये देखें कि अभी तो ये स्टेज है ना, अभी इस सोसाइटी में जब अगली स्टेज, अल्लाह ना करे कि वो आए, लेकिन अभी जिस तरह से इंटरनेशनली इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, अगर वो स्टेज आ गई उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। रहम खाएं बच्चों पर, बच्चों को देखें, बच्चों के चैलेंजेस क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, आए मिलके उन्हें एड्रेस करें, मिलके उन बच्चों को संवारने की कोशिश करें। तो हकीकतन बच्चे बहुत ज़्यादा यानी बम्बारमेंट का शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही इस वक्त पे कि वो क्या डिसीजन लें। तो मुझसे उस माँ ने कहा कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मैंने कहा ये तो आपको भी पता है क्या कहता है इस्लाम, आप जानते हो कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ, इस बच्ची को छोड़ना नहीं, इसको नसीहत करनी नहीं छोड़नी, इसको कहना नहीं छोड़ना, उससे यही कहो कि बेटा नमाज पढ़नी नहीं छोड़नी। अगर वो आपसे पूछेगी कि मुझे इस बारे में क्या करना है, तो आप उसे बताइए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, लेकिन उसे थ्रेट ना करें, उसे ताल्लुकात काटने की धमकी ना दें। उसके साथ ताल्लुक काट देंगे तो वो तो जाहिर है कि यानी शिकारी के पंजे में है, तो वो छूटेगी ही नहीं। तो अगर आप उसे बचाना चाहते हैं, अब देखें कि अगर किसी का बच्चा यानी खुदा न खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन में हो, आग लग जाए, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो, तो आप क्या करोगे? उस बच्चे को बचाओगे या ये कहोगे कि बिजली का बटन खुला क्यों रहने दिया था, फलां काम ऐसे क्यों हुआ था या ऐसे क्यों हुआ? नेचुरली हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते, बचाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी नस्लों को बचाना है, हमें नस्लों की तरबियत करनी है। तरबियत में फॉल्ट रह गया, कमी रह गई, अल्लाह से तौबा करनी है। और अगर कोशिश की है और इसके बावजूद रिजल्ट नहीं निकला, तो हिदायत देना तो अल्लाह ताला का काम है, लेकिन छोड़ना आपका काम नहीं है। आपका काम कब्र तक जारी है, आपने अपना काम करना है। और अपने बच्चों को जिस क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस में उन्हें स्पेस देनी है, उन्हें थोड़ा मौका दीजिए, उनके साथ डिस्कशंस कीजिए और उनके ऊपर बम्बारमेंट ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।